بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، بات ہماری شروع ہوئی تھی نفقہ کے بارے میں۔ چونکہ نکاح کے مسائل چل رہے تھے تو نکاح، طلاق، خلا، یہ سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں، تو نکاح کے مسئلے سے نفقہ کے مسائل بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نفقہ سے مراد ہم نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا کہ شوہر کے اوپر بیوی کا خرچہ یہ واجب ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری شوہر کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری شوہر کی ہے، بیوی کی نہیں ہے۔ اور اس کی حکمت بھی ہم نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں ذکر کی، کچھ باتیں اس کے بارے میں ذکر کی تھی۔ تو یہ وہی نفقہ ہے۔ تو یاد رکھیے آج جو ہے ہمارا درس اسی کے بارے میں ہے پورا۔ سب سے پہلی بات، انسان کے اوپر جو، کسی شخص کے اوپر جو نفقہ واجب ہوتا ہے، خرچ واجب ہوتا ہے، سب سے پہلے اس میں اس کا اپنا خرچ۔ اس خرچ سے مراد یہ واجبی خرچ، یعنی اس کے اپنے جسم کی بقا کے لیے، اس کی زندگی کے بقا کے لیے، اس کی زندگی باقی رہے۔ اگر صورتحال ایسی کبھی ہو جاتی ہے کسی آدمی کے ساتھ کہ اس کو کھانا ضروری ہے اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، یا کوئی بھی چیز ضروری ہے زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، تو سب سے پہلے اس میں اپنے آپ کی حفاظت ہوتی ہے، پھر دوسرے کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو وہ ایک بہت ہی ریئر کیس ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اصل جو نفقے کی بات ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنی خرچہ، تو اپنے خرچے سے مراد اصل میں وہ صورتحال ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے اتنا بے بس ہو جائے کہ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے پہلے اپنے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے اپنے اوپر خرچ کرے گا، کہ پہلے جتنا بھی پیسہ ہے وہ اپنی عیاشیوں میں اڑاتا رہے اور کہے کہ ابھی تو یہ پیسہ مجھے ہی بس نہیں آ رہا ہے تو میں آپ لوگوں پر کیا خرچ کروں گا، اس لیے بیوی بچوں کا خیال ہی نہ کرے اور کہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ پہلے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو وہ مطلب نہیں ہے کہنے کا، یہ آپ کے ذہن میں رہے، اسی لیے میں نے یہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے خرچے میں شوہر کے تعلق سے، وہ اس کی بیوی کا خرچ ہوتا ہے۔ تو بیوی کا نان نفقہ، بیوی کا خرچہ، اردو میں کبھی کبھی ہم لوگ اسے نان نفقہ کہہ دیتے ہیں، یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، تو بار بار وہ چیز جو ہے آتی رہے گی تو اس کو سمجھ جائیے گا۔ تو یہ جو بیوی کا خرچہ ہے نا، یہ شوہر کے اوپر جو دوسرے خرچے ہیں، یعنی دوسرے رشتہ داروں کے، جیسے ماں باپ کا خرچہ ہے، اولاد کا خرچہ ہے، یہ اس پر بھی مقدم ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اپنی بیوی کا خرچہ دینا اسے۔ تو
تو بیوی کا خرچہ مقدم ہے، یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھی لوگوں کو پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ حقوق والدین، یعنی والدین کے حقوق کو، اور یہ جو نفقے کا مسئلہ ہے، خرچے کا مسئلہ ہے، دونوں کو سمجھنے میں لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ حقوق جو ہے چونکہ ماں باپ کے بہت زیادہ ہے، تو اس طرح سے خرچے میں بھی شاید ماں باپ کا حق پہلے آتا ہوگا، تو ویسا نہیں، بلکہ خرچے کے اندر فرق ہو جاتا ہے۔ خرچے میں سب سے پہلے بیوی کا حق، تو بیوی کا حق وہ جو واجبی خرچہ ہے وہ بھی زیادہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیوی کا تو سب ہم انتظام کر دے رہے ہیں، لیکن بیوی کے کچھ اور بھی ڈیمانڈ ہیں، ان کا جو ہے پورا کرنا، جو زائد چیزیں ہیں خرچے سے، تو اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ واجبی جو نفقہ ہوتا ہے، جو خرچہ ہوتا ہے، یہ پہلے بیوی کا ہے، کیونکہ بیوی کا خرچہ صرف اور صرف شوہر کے اوپر، وہ پوری ذمہ داری شوہر، جبکہ والدین، ان کے اور بھی بچے ہو سکتے ہیں، رشتے دار ہو سکتے ہیں، جو اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن بیوی کا مسئلہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی کا باپ بھی، وہ بھی یاد رکھ لیجیے گا، بیوی کا باپ بھی شادی کے بعد، جب لڑکی اپنے شوہر کے گھر چلی گئی ہے، تو اس لڑکی کا جو اپنے شوہر کے ساتھ ہے، کوئی خرچہ باپ کے اوپر نہیں آتا۔ اب یہ خالص ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، اور شوہر کو ہی اس کا خرچہ پورا کرنا ہوتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ بیوی کا خرچے کے معاملے میں بیوی کا درجہ جو ہے نا، یہ پہلے آتا ہے، یہاں تک کہ اولاد سے بھی پہلے آتا ہے۔ تو بہرحال وہ تو پورا سب مل کے چلنا ہی رہتا ہے، دیکھنا ہی رہتا ہے، لیکن میں یہ ترتیب کے لحاظ سے بتا رہا تھا آپ کو۔ تو یہ شریعت کے اندر ہے، یہ جو واجبی خرچے ہوتے ہیں وہ بیوی کے اوپر جو ہے، اولاد کے اوپر، والدین کے اوپر، والدین کا خرچہ بھی اگر ان کو ضرورت ہے تو، اور بچوں کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، جب ان کے بڑھاپے میں وہ خود کما نہیں سکتے تو ان کے خرچے کی ذمہ داری اولاد کے اوپر ہوتی ہے، بچوں کی بھی ذمہ داری اس کے باپ کے اوپر ہوتی ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ہیں، یا لڑکی جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی ہے، تب تک جو ہے اس کا خرچہ باپ کی ذمہ داری۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ذمہ داری جو بیوی کے خرچے کی ذمہ داری ہے نا، یہ بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کی، اور اس کو خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد بیوی کے خرچے کے تعلق سے، بیوی کا خرچہ کب واجب ہوتا ہے شوہر کے، یا صرف نکاح کرنے سے ہی یہ خرچہ واجب ہو جائے گا؟ نکاح ہو گیا ہے لیکن لڑکی اپنے باپ کے گھر رہتی ہے، تو کیا شوہر کی ذمہ داری میں ہے اس کا خرچہ دینا؟ تو یہ ایک چیز ہے، اس کو سمجھ اور اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے گا۔ کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو اکثر ہمارے سماج میں آ جاتی ہیں، اس وقت لوگ پریشان ہوتے ہیں، یا لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، صرف نکاح پڑھا دینے سے یا عقد نکاح ہو جانے سے شوہر کے اوپر بیوی کا خرچہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کنڈیشن بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بچہ بالغ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ذمہ داری کب آتی ہے؟ جب وہ بالغ ہو، کیونکہ اسلام میں یہ جائز ہے کہ چھوٹے میں شادی کر سکتے، تو یہ مسئلہ اسی صورت میں آئے گا۔ ابھی تو چونکہ اب ہمارے ملک میں تو خیر یہ شادی ہی نہیں ہو سکتی اب بالغ ہونے سے پہلے، بلکہ لڑکی کی شادی 18 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی، لڑکے کی اور زیادہ عمر ہے۔ تو چونکہ اب اس کے بعد تو پھر یہ مسئلہ نہیں آتا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر چھوٹے میں شادی کر دیا ہے ماں باپ نے، بچہ بھی چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہے، بچی بھی ابھی چھوٹی ہے جس سے نکاح ہوا ہے، لیکن پہلے لوگ کرتے تھے اس طرح سے، بچپن میں ہی نکاح کر دیا کرتے تھے، اب نہیں ہوتا ہے بہرحال، تو کم سے کم ہمارے اس ملک میں تو اب نہیں ہوتا ہے یہ۔ تو اب جب یہ شکل نہیں ہے تو میں زیادہ اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ کنڈیشن ہے، تو بچہ جب بالغ نہیں ہے
اس کا نکاح ہوا ہے اور لڑکی بھی بالغ نہیں اپنے باپ کے گھر میں ہے، تو شوہر کے اوپر کوئی اس کا نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے لڑکی، اور باپ کے اوپر ہی اس کا خرچہ واجب ہوتا ہے، باپ ہی اس کو دیکھے گا، ابھی شوہر کی ذمہ داری میں وہ نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ لڑکی کی رخصتی بھی ضروری ہے۔ رخصتی سے مراد یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر ہی جائے، اپنے گھر میں بھی رہے۔ ہم جو لفظ استعمال کیا اصل میں رخصتی کا، تو کہیں آپ وہ سمجھیں گے یہ جو ہے کہ وہ جب جائے گی رخصت ہو گیا اپنے باپ کے گھر سے تبھی نفقہ واجب ہوگا، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نفقے کے مسئلے میں، خرچے کے مسئلے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو شوہر کے حوالے کر دیا گیا ہے، ان کو تنہائی میں ملنے اور شوہر کو پوری آزادی تھی اس عورت کے ساتھ رات گزارنے، اس کے ساتھ جو ہے ملنے، اس سے فائدہ اٹھانے، یا جو بھی آپ کہتے ہیں۔ اگر میں اور بہت ہی کھلے لفظوں میں کہوں تو جو حق زوجیت ہے، جو دونوں کا آپس میں شوہر اور بیوی کا خاص تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق قائم کرنے کی اس کو پوری آزادی دے دی گئی، چاہے وہ لڑکی اپنے گھر ہی میں کیوں، اپنے باپ کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن شوہر کو اتنی اس وہاں پر جو ہے آزادی دی گئی، اس کو ہر طرح کی سہولت دی گئی۔ شوہر اپنی بیوی کے گھر پہ ہی رہتا ہے، اس کے باپ کے گھر ہی پہ ہے، تو اس صورت میں بھی یہ نفقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ شکل نہیں ہوئی، نکاح تو ہوا لیکن لڑکی اپنے باپ کے گھر رہتی، شوہر کے ساتھ نہیں رہتی، اور ابھی تک شوہر کو ایسی کوئی سہولت فراہم بھی نہیں کی گئی ہے کہ دونوں کو کھلے طور پر ملنے کی اجازت ہو اور دونوں ایک دوسرے سے اپنی جو جنسی خواہش ہے وہ پوری کر سکے، تو اس وقت پھر شوہر کی ذمہ داری میں خرچہ نہیں آتا۔ یہ نوٹ کرنا، جب تک یہ چیز نہیں ہو جائے گی، یعنی لڑکی کو مکمل طریقے سے شوہر کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور مکمل طریقے سے حوالے کرنے کا مطلب میں نے بتا دیا آپ کو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی دونوں کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے تعلق سے پوری آزادی جب تک نہیں مل جائے گی، اس کی پوری سہولتیں حاصل نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے وہ تنہائی جو انہیں چاہیے وہ نہیں ملے گی، جب تک ان کو، تب تک جو ہے پورا یہ ماحول نہیں کریٹ کیا جائے گا ان کے لیے، تب تک شوہر کے اوپر خرچہ واجب نہیں۔ نکاح ہو گیا تھا، لڑکی اپنے باپ کے گھر ہی ہے ابھی نکاح ہونے کے بعد، تو ٹھیک ہے، باپ ہی خرچہ اٹھائے گا پھر۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت یہ اپنے باپ کے گھر میں ہی تھی، کیونکہ ان کی رخصتی جو ہے 2 سال کے بعد، 2 سال اور چند مہینوں کے بعد ان کی رخصتی، یا کہہ لیجئے کہ جو ہے 6 سال کی تھی تو نکاح ہوا، 9 سال کی تھی تو ان کی رخصتی ہوئی۔ تو جب ان کی رخصتی ہوئی ہے، اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے نفقے کی ذمہ داری آئی، اور آپ نے ان کا خرچہ اس کے بعد اٹھایا۔ جب یہ اپنے باپ کے گھر تھی تو ان کے باپ ہی نے ان کا خرچہ اٹھایا تھا، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ان کا خرچہ اٹھایا تھا۔ تو یہ ایک جو ہے فقہا نے، ائمہ نے یہ ایک بات لکھی ہے نفقے کے تعلق سے، کہ یہ خرچے کی ذمہ داری اسی وقت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے خرچے کی یہ ذمہ داری شوہر کے اوپر اس وقت نہیں ہوتی ہے جب عورت خود گھر چھوڑ کے اپنے باپ کے گھر چلی جائے شوہر کی اجازت کے بغیر، اور جا کر کے اپنے باپ کے گھر، اور اپنے باپ کے گھر رہتے ہوئے وہی غصہ ہو کر کے چلی جاتی ہیں لڑکیاں آج کل، جو آپ جانتے ہیں، جو اپنے باپ کے گھر چلی گئی، جا کے بیٹھ گئی، میں نہیں جاتی سسرال میں۔ تو ایسی اگر شکل ہے تو شوہر کے ساتھ یا اپنے باپ کے گھر چلی گئی،
اور کہنے کے باوجود بھی واپس نہیں آ رہی ہے، تو شوہر کے اوپر اس کے خرچے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ ہے خرچے کی ذمہ داری کے تعلق سے ہمارے بہت سارے بھائی پوچھتے رہتے ہیں اس کے ساتھ، ان کے ساتھ مسائل ہوئے، اور وہ بھی جا کر کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتی بھی نہیں ہے کہنے کے باوجود بھی نہیں، شوہر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، جا کے اپنے باپ کے گھر رہتی ہے، اوپر سے جو ہے بہت زیادہ خرچے کا مطالبہ ہے کہ میں، میرا یہ خرچہ، میرا یہ خرچہ، میرا یہ خرچہ جو ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی، جو شریعت کے اندر اس کا خیال بھی ہے۔ یہ لڑکی کی غلطی ہو جاتی ہے کہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کے اپنے باپ کے گھر جا کر کے رہے، یہ اس کی غلطی ہے، اور اس غلطی کے ساتھ پھر اس کو خرچے کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ پہلے وہ اپنے شوہر کے پاس جائے، اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے اس کو یہ حق بنتا ہے خرچے کا، اس کا مطالبہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی چوتھی بات یہ ہے کہ شوہر کو اگر بیوی اپنے جسم سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی ہے، بالکل جو ہے، اور بالکل دور دور رہتی ہے، کوشش بھی کرے تب بھی جو ہے اس کو ہٹا دینا نہیں جو ہے، تو پھر شوہر کے اوپر اس کے خرچے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے۔ یہ کنڈیشن رکھی ہے لوگوں نے اس کے لیے، یعنی اصل کیا ہے، وہ شادی کر کے لایا، اور شادی کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی جو جنسی خواہش ہے وہ اس کو تسکین ملے شوہر کو سے۔ اگر بیوی کی طرف سے ایسی کوئی بھی چیز ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس مسئلے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، کوئی بیماری ہو گئی، الگ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کچھ ریئر کیس کو اس کو میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ عام حالات کی بات کر رہا ہوں، اس کو جنرل جو ہے ایسا جو ہے معاملہ جو ہوتا ہے، لیکن ہوتی ہے، بعض لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یعنی بعض شوہر جو ہے ایسا جیسے کہ کوئی وہ زبردستی کر رہے ہیں کے ساتھ جو ہے، وہ بڑے جو ہے جب بھی کوئی وہ مسئلہ ہو تو بالکل اس انداز سے جیسے جو ہے کہ وہ بیوی ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ شوہر کچھ اور ہی جو ہے، وہ شوہر شادی کیا ہے، شادی کا یہ مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت اس کو جو ہے شوہر کے اوپر اس کے خرچے کی پوری ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو اسے ادا کرنا، اور ایسا لگے ساتھ میں رہتے ہوئے کہ جیسے وہ کوئی زور زبردستی کر رہا، کبھی بھی خوشی کے ساتھ جو ہے شوہر کا اس مسئلے میں ساتھ نہ دینا، تو یہ چیز جو ہے ایسی صورت میں بھی پھر شوہر کے اوپر خرچے کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی۔ آپ نے اس طرح کی حدیثیں بہت سنی ہوں گی کہ اگر شوہر اگر خواہش کرتا ہے اور اس کو خواہش ہے، اگر بیوی کسی کام میں بھی ہے، بہت ضروری کسی کام میں، تو یہاں تک اس کے بارے میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ اگر توے پر روٹی بھی ہے تو اس کو جو ہے جل جائے گی اگر چھوڑ کے، کچھ بھی ہو، کتنے بھی ضروری کام ہو، تو اس کو شوہر کا ساتھ دینا ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے عورت۔ اگر عورت اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور شوہر کی خواہشات کا کوئی جو ہے خیال نہیں، تو پھر اس کے اوپر، شوہر کے اوپر ایسی عورت کے خرچے کی ذمہ داری نہیں رہتی۔ تو یہ میرے بھائیوں نے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے عورت کے اوپر خرچ کرنا، تو یہ کون کون سی چیزیں خرچے میں آتی ہیں اور کتنا خرچہ کرنا ہوگا۔ عام طریقے سے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی پر خرچ کرنا، لیکن کیا اس کے لیے کچھ خاص قسم کا خرچہ ہے جو اس کی ذمہ داری میں ہے؟ اس سے زیادہ نہیں؟ کون کون سے خرچے آتے ہیں، کون کون سے نہیں آتے؟ تو کچھ اس طرح کے مسائل ہیں جو اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے جو چیزیں واجب ہیں اس میں، وہ کیا ہے؟ کھانا۔ سب سے پہلی چیز کھانا،
یعنی اس کا خاص طریقے سے ذکر کرتے ہیں الطعام والکسوۃ۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، مطلب وہی کپڑا نہیں، یعنی جس طرح سے تم پہنتے ہو ان کو، ان کے لیے بھی پہننے کا انتظام کرو۔ تو کھانا یہ ضروری ہے، کپڑا یہ ضروری ہے، تیسری چیز ہوتی ہے رہنے کے لیے۔ تو قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کو بھی رکھو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وہ سکن کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو روٹی، کپڑا اور مکان جو آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے یہاں اس زبان میں، ہمارے اردو زبان میں، تو وہ سمجھ لو کہ یہ تین چیزیں پہلے اس نفقے میں لازمی طور پر آتی ہیں۔ یہ اس کی شوہر کی ذمہ داری میں ہیں یہ چیز۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ کھانے میں پینا بھی آ گیا، بہرحال اب آج کل پانی کا بھی تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا۔ اس زمانے میں لوگ رہنے کا بھی ذکر نہیں کرتے، زیادہ تر ذکر کیا کرتے ہیں، کھانے اور جو ہے کپڑے کا ہی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں رہنے کا مسئلہ کوئی خاص نہیں ہوتا، رہنے کی پریشانی نہیں مانی، اس لحاظ سے نہیں مانی جاتی تھی کہ اس زمانے میں زمین، آدمی اگر کسی کے پاس زمین نہیں بھی ہے نا، تو وہ زمین جو کہ آباد نہیں ہے، جنگل ہے، یعنی جو آبادی سے بعد جو زمینیں ہوتی تھی نا، وہ کسی کی ملکیت نہیں رہتی تھی پہلے۔ تو جو بھی جا کر کے وہاں جو جنگل بن گیا ہے، بالکل درخت اور جھاڑیاں وغیرہ لگ گئی ہیں نا، اس کو کاٹ کر کے، اس کو برابر کر کے وہاں پر اپنا مکان بنا لے، رہنے لگے۔ اور بنانے کے لیے بھی کوئی مزدوروں کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی جو ہے پتھر وغیرہ لا کر کے، جوڑ کر کے، اس کے بعد اس کے اوپر سے وہ چھپر ڈالنا جسے کہتے ہیں وہ ڈال دیے اور رہنے لگے، بس یہی مکان ہوتا تھا ان کا۔ تو اس کا کوئی خرچہ زیادہ نہیں آتا، اسی لیے بلکہ آتا ہی نہیں تھا خرچہ، اپنے ہاتھ سے ہی سب کرنا ہوتا تھا۔ تو اس کا ذکر زیادہ لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن اب وہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اب یہ بڑا مسئلہ ہے، سکن کا مسئلہ، یعنی کہاں رکھے گا شوہر۔ تو اس کے لیے بیوی کو رہنے کے لیے جگہ کا انتظام بھی اب ضروری ہے، یہ واجبی خرچے میں ہے۔ تو ایک تو جو ہے تین چیزیں آپ کے سامنے ہو گئی آج کے اس دور کے لحاظ سے۔ اس کے لیے مسکن یعنی رہنے کی جگہ، گھر جسے آپ کہتے ہیں، کھانے کا انتظام، پہننے کا انتظام، اس میں کوئی مسئلہ۔ اب بس مسئلہ یہ ہے کہ کتنا کھانا دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو آدمی کھا رہا ہے، جیسا کھا رہا ہے وہ کھلائے گا، اور ایک ہوتا ہے واجب۔ تو واجب ہونے کی بات کر رہے ہیں ہم۔ تو واجب ہونے میں امام شافعی کو چھوڑ کر کے بقیہ جو ائمہ گزرے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے یہاں اس کی کوئی خاص لمٹ نہیں ہے۔ یہ واجب کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی خاص لمٹ نہیں، بلکہ شوہر کے اپنے حالات، زمانے کے حالات، اس کے لحاظ سے جو بھی عام رواج ہے اس زمانے کا، وہاں کے لوگوں کا، اس کے لحاظ سے جو بھی خرچہ ہوتا ہے، یعنی کھانے کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اس کھانے کا انتظام کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ اس سلسلے میں اس کو متعین کر دیا۔ وہ کہتے ہیں 2 مد، اگر آدمی جو ہے بڑا باحیثیت ہے تو 2 مد، مد ایک پیمانہ ہوتا تھا اس زمانے کا، یہ ایک دن کے خرچے کی بات۔ اگر بڑا غریب ہے تو 1 مد، درمیانی درجے کا ہے تو ایک، یعنی 1.5، یعنی 1.5 کہہ لیجیے آپ، جو ہے وہ مد جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے ضروری ہو۔ لیکن اس سلسلے میں وہی بات ہے کہ اس شوہر کے اپنے حالات، زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس کو کوئی لمٹ کرنا یہ صحیح نہیں، اتنا خرچہ اس کے اوپر واجب ہے، شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اتنا اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ لیکن طریقہ یہ ہے اس میں، جیسا حدیث میں آتا ہے، اس کے لحاظ سے جو شوہر کھائے گا وہ بیوی بھی کھائے گا، اس کے لیے گھر میں وہی انتظام ہوگا جو شوہر کے لیے۔ شوہر بڑی حیثیت والا ہے تو گھر میں اس کی حیثیت، اپنی حیثیت کے لحاظ سے جیسا کھانے کا انتظام ہو رہا ہے،
जो भी खाना बन रहा है वो भी खाएगा, उसकी बीवी भी खाएगी। इसको ज्यादा इसमें लिमिट वगैरह करने की जरूरत नहीं। गरीब है, मिस्कीन है बेचारा, तो घर में जैसे वो आधी रोटी खा रहा, अगर एक रोटी है तो आधी वो खा करके आधी बीवी को खिला दे। अगर भूखा है तो बीवी भी भूखी रह जाए। तो जैसा आपस में इंतजाम होगा खाने पीने का, वो शौहर की जिम्मेदारी है। उसी के लिहाज से दोनों जो है रहेंगे, खाएंगे। तो कहा जो तुम खाते हो खिलाओ, जो पहनते हो पहनो। वो शौहर की अपनी जो है वसात के लिहाज से, उसकी अपनी ताकत के लिहाज से और उसकी अपनी हैसियत के लिहाज से वो खर्चा उसको देता है या उसके ऊपर खर्च करता है। यही बहरहाल ये है, यही शरीयत की असल जो उस जमाने का आम रिवाज होगा ना, उसी का एतबार होता है। इसी को मारूफ कहते हैं अरबी जबान में। तो कुरान में भी हदीस में भी आप मारूफ का लफ्ज पढ़ेंगे इसको लेकर के, कि जो मारूफ तरीका यानी जो उस वक्त का रिवाज है, उसके लिहाज से आप उन्हें खिलाओ भी पहनाओ, उनके रहने का भी इंतजाम। ये तो मैंने खर्चे खाने पीने की बात कही। अब उसके बाद जो है इसी से जुड़ा हुआ मसला पहनने का है। तो फुकहाए किराम ने बाकायदा पहनने के ताल्लुक से भी, कि कितना साल में कपड़ा देना है उसको बीवी को, तो इसमें तीन इमाम जो है, इमाम अहमद बिन हम्बल को छोड़ करके बकिया तीन इमाम इस बात के कायल हैं कि साल में दो जोड़ा देना। एक जाड़े का, जाड़े की मुनासिबत से, और एक गर्मी की मुनासिबत से एक जोड़ा। तो साल में दो जोड़ा कपड़ा उसके लिए वो इंतजाम करे। जबकि जो है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ साल में सिर्फ एक ही जोड़ा जरूर। तो अब ये सब चीजें जो है ना, लिमिट भी किया है लोग ने। यानी फुकहा की राय जब आप पढ़ेंगे किताबों में ना, तो बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया है उसको, कि जो है इतना वाजिब। तो ये असल में वाजिब की बात है, इससे ज्यादा भी खर्च करें वो एक अलग मसला होता है। लेकिन सही बात यही है कि जो हदीस में ऐसा कुछ मुतय्यन नहीं, हालात जब अच्छे नहीं थे, बड़ी परेशानी के दौर थे, तो औरतों के पास सिर्फ एक ही जोड़ा होता था, उसी में वो गुजारा करती। शौहर अपनी बीवी के लिए बस एक जोड़े का इंतजाम। हमने तो अपने घरों में ये देखा है, अपनी माँ को देखा है, कि हालात के लिहाज से शायद साल में एक भी कपड़ा जो है नहीं हो पाता था, ऐसा भी हुआ। तो लेकिन बहरहाल अपने शौहर के साथ रहती हैं, जो भी कपड़ा है अपना पहन के रहती हैं। जैसी जरूरत है, जैसी शौहर की हैसियत है, उसके लिहाज से वो उसके लिए कपड़े का इंतजाम करेगा। अब आज के दौर में तो मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसा होगा कि कपड़े के मसले को लेकर के, यानी वो जो फैशनेबल और बहुत ज्यादा खर्चे का अगर जो है बीवी का मुतालबा हो जाए, नहीं मुझे ये कपड़ा चाहिए, तो उसको अगर आप छोड़ दें, तो शायद जो है साल में कई कई जोड़े कपड़े भी जो है बीवियों को शौहर जो है अब दिलाते हैं, या वो खरीदती हैं, वो पहनती हैं, वो सारा इस्तेमाल करती है। एक औरत के पास कम से कम 10-20 जोड़े हुआ करते हैं कपड़े पहनने के लिए। तो सब चीजें क्या है, कोई मसला नहीं है इसमें। शौहर इंतजाम कर रहा है, खरीद रहा है, वो पहन रही है, तो ठीक है ये, इसको कोई पाबंदी नहीं। लेकिन मुतालबे का हक, जिसको हम वाजिबी खर्चा कहते हैं ना, तो ये उसको मुतालबे का हक नहीं होता है, कि नहीं ये तो मेरा खर्चा ही नहीं। उसको कोई खास किस्म का कपड़ा चाहिए, बहुत महंगा है, शौहर की उतनी हैसियत नहीं, कहता नहीं भाई मैं ये नहीं खरीद सकता। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको देना है, मेरे कपड़े की जिम्मेदारी। तो ऐसा नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं होती है शौहर। शौहर की जिम्मेदारी में उसके कपड़े का इंतजाम जरूर है, लेकिन वो अपनी हैसियत के लिहाज से उसके लिए कपड़े का इंतजाम करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी। और अपनी हालात के लिहाज से आम तरीके से वैसे औरतें बहुत समझदार होती हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो है ये जनरल जो है बात वो यही है। और वो कभी भी अपने शौहर की जेब को देखती हैं वो, और जेब को देख करके ही किसी तरह का मुतालबा भी करती हैं, या अपनी ख्वाहिश का इजहार
ظاہر کرتی ہیں۔ عام طریقے سے بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو اپنے فیشن کی فکر ہوتی ہے، شوہر کی جیب کا خیال نہیں کرتی ہیں۔ ہم یہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ورنہ عام طریقے سے ہمارے اس ملک کی اگر میں بات کروں، دوسرے ملکوں کی نہیں کر رہا ہوں، تو یہاں عورتیں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہیں، یہاں تک کہ شوہر کی جو حیثیت ہوتی ہے اس سے بہت کم خرچ میں وہ اپنا راضی ہو کر کے رہتی ہیں، یعنی وہ اور زیادہ مہنگا بھی خرید سکتا ہے، لیکن ان کی اپنی کفایت شعاری یہ ہوتی ہے کہ نہیں، کیوں ہم زیادہ خرچ کریں گے، دو پیسے بچا لیں گے۔ تو عورتوں کا یہ مزاج آتا ہے، بچوں کے بعد میں کام آئیں گے یہ پیسے۔ تو ہمارے اس ملک میں زیادہ تر عورتیں اس مزاج کی، تو اس لیے اس طرح کے مسائل بہت کم آتے ہیں گھروں میں، جھگڑے وغیرہ اس کو لے کر کے بہت کم ہوتے ہیں کہ مجھے کپڑا جو ہے بہت اچھا نہیں دلایا، یا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ میں نے بہت کم دیکھا کہ عورتوں کی اس طرح کی کوئی شکایت ہو، یہ بہت کم دیکھا۔ تو یہ ایک بات تھی کپڑے کے تعلق سے۔ تو تین چیزیں تو ہو گئی، کھانے پینے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام، اور تیسری چیز یہ کہ اس کے لیے کپڑے کا انتظام۔ اب اس کے علاوہ اس کے علاج کا اگر خرچہ آ جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو علاج کا خرچہ، آپ کو بڑا تعجب ہوگا اس مسئلے کو جب پڑھتا ہوں میں کتابوں میں، تو بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ کرام فقہائے اعظم، شاید اس زمانے میں ایسا رہا ہو، مجھے پتہ نہیں جو ہے کہ کیا شکل ہوتی تھی، شاید اس زمانے میں علاج کا ویسا خرچہ بھی کوئی خاص نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں علاج کا خرچہ ہے۔ تو وہ لوگ شوہر کے اوپر بیوی کے علاج کے خرچے کو نہیں مانتے، یعنی جو واجب نفقہ ہے نا اس میں اس کو داخل ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ اس زمانے میں اس طرح کی بیماریوں کے مسائل جو آج کل ہوتے ہیں وہ نہیں رہتے رہے، اور نہ اس طرح کا میڈیکل جو خرچہ جو ہے نا وہ بہت، اتنا تو خیر یہ تو یقینی بات ہے کہ نہیں تھا، بہت معمولی بیماریاں اور جو حکیم وغیرہ ہوتے تھے، گھریلو علاج ہوتے تھے وہ کر لیا کرتے تھے، جو دیسی علاج آپ کہتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جڑی بوٹیوں میں جو ہے وہ علاج ڈھونڈ لیا کرتے تھے، ویسے ہی چلتا تھا۔ آج کی طرح کے علاج کا جو خرچہ ہے نا آج کے دور میں یہ بہت زیادہ، تو جب وہ بیوی ہے اس شخص تو خرچہ کوئی کون دے گا اس کا؟ یہ تو بڑا اہم خرچہ ہو گیا آج کے دور، بہت ہی اہم جو مسئلہ ہو۔ تو یہ ایک بات ہے جو نوٹ کرنے کی ہے، اور اسی وجہ سے آج کل کے جو علماء ہیں، بہت قریب کے دور کے جو علماء گزر چکے ہیں یا موجود ہیں ابھی، وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، علاج کا خرچہ دینا ہے اس کو۔ تو یہ فرق ہو جاتا ہے حالات کے لحاظ سے۔ اسی کو ہم کبھی کبھی کہتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے اگر ہمارے فقہ کے دروس پہلے رہے ہوں، جو قواعد فقہیہ کے نام سے کبھی ہم نے کلاسیں لی ہیں، اور اصول فقہ وغیرہ پڑھیں گے آپ، تو اس میں یہ چیزیں اس لیے مینشن کی جاتی کہ حالات کے لحاظ سے مسائل بھی بعض بدل جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اب آج کے حالات میں یہ بیماری کا خرچہ، علاج کا خرچہ، یہ اہم خرچہ ہے، اور یہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے وہ بیوی آپ کی ہے، اگر بیمار پڑ جائے تو اس کا باپ اس کا خرچہ دے گا، یہ نہیں ہو سکتا، خرچہ دینا پڑے گا، علاج کرانا پڑے گا، یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے ابھی جو ہے، چونکہ اب آج کل یہ خرچہ بہت بڑھ گیا ہے، پہلے جو ہے اتنا خرچہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ دیسی علاج جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہی علاج کرتے تھے، اور اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کا ذکر عام طریقے سے کتابوں میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس طرح آج کل کے جو آپریشن کے خرچے ہیں، ہاسپٹل کے خرچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ پہلے ہاسپٹل تھا، نہ آپریشن وغیرہ کا کوئی اس طرح کا، جو جراح اس زمانے کے ہوا کرتے تھے وہ کچھ کاٹ پیٹ کر کے کر بھی لیتے تھے، تو اتنا زیادہ ان لوگ پیسے وغیرہ نہیں لیتے، نہ دوا کا بھی اتنا زیادہ خرچہ جتنا آج کے زمانے میں ہے نا، ویسا کچھ خرچہ پہلے نہیں آتا تھا۔ اب بچوں کی پیدائش کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں،
تو بچے کی پیدائش کے وقت میں، بچے کی پیدائش میں اب جو ہے اچھا خاصا خرچہ ہے. پہلے یہ بھی خرچہ نہیں تھا. وہ گھر میں ہی دایا جو ہے عورتیں، وہ بھی دایا کو بھی خرچہ نہیں دینا پڑتا تھا. وہ عورتیں خود ہی جو ہے وہ جا کے کہہ دیں گے تو وہ آ کر کے مدد کر کے جو ہے اس میں تھوڑا مدد کر دیا کرتی تھی. بچے گھر میں پیدائش بھی ہو جایا کرتی تھی. تو ان سب چیزوں کا الگ سے کوئی خرچ نہیں آتا تھا پہلے. اب خرچ آتا. تعجب ہوتا ہے مجھے کہ بعض علاقوں میں بچہ پیدا ہونے کے ٹائم میں وہ بیوی کو اپنے اس کے باپ کے گھر چھوڑ کے آ جائے. اب وہ پوری پیدائش کا خرچہ جو بھی ہے وہ باپ اٹھاتا ہے. بالکل غلط چیز ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خرچہ شوہر کا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اس کو جو ہے پورا کرنا، اس کو ادا کرنا. تو یہ بھی ایک جو ہے چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. ایک بات اور بھی جوڑ دوں آپ کو کہ اگر شوہر کے اپنے حالات کچھ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی بیوی کو اگر وہ اس کے باپ کے گھر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بھی دونوں کی رضامندی سے وہ وہاں کچھ دنوں کے لیے رہ رہی ہے، تو اس صورت میں تو شوہر اس کو خرچہ دے گا. اس کی ذمہ داری میں ہے وہ چیز. یہ اس صورت میں ہوتا ہے، خرچے کی ذمہ داری نہیں رہتی ہے جب یہ خود شوہر کی مرضی نہیں ہے، بلکہ شوہر سے غصہ ہو کر کے یا گھر والوں سے غصہ ہو کر کے شوہر کے اپنے میکے چلی گئی اور کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی. شوہر کے بلانے کے باوجود بھی نہیں آتی ہے، تو اس صورت میں شوہر کے اوپر خرچہ واجب نہیں ہوتا. تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو ہے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اس کو جو ہے اچھی طرح سے علاج کا مسئلہ، آج کے دور میں یہ علاج کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور یہ شوہر کی ذمہ داری میں ہے. اگرچہ کہ ہماری جو کتابیں ہیں، فقہی جو کتابیں ہیں، اس میں ایسی کوئی بات پرانی کتابوں میں مینشن نہیں ہے، یا باقاعدہ جو ہے شوہر کے اوپر اس کے واجب ہونے کا کوئی مسئلہ ہی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے ہی. ایک اور بات آج کے دور میں ضروری خرچے کی بات کر رہا ہوں. پہلے کچھ ایسی چیزیں تھیں میرے بھائیوں میری بہنوں جو زندگی کی ضروریات میں شامل نہیں تھی، لیکن آج وہ زندگی کی ضروریات میں شامل ہو. جو بیوی کے خرچے میں آئیں گی وہ چیز. اگر بیوی کی ضرورت کے لیے شوہر نے اسے موبائل دیا تو موبائل کے ریچارج کا خرچہ ہے آج کے دور میں. یہ خرچہ کون دے گا؟ چونکہ عورت جو ہے، عورت کی جو نفقہ واجب ہوتا ہے نا شوہر کے اوپر عورت کا، تو اس کے بارے میں جو کتابوں میں لفظ آتا ہے نا وہ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ، کیونکہ یہ عورت اس شوہر کے لیے یہی یہاں پر خاص کر دی گئی ہے. یہ نہ کما سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے جب تک شوہر کی اجازت نہیں ہوگی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. تو پھر شوہر کے اوپر اس کی پوری ذمہ داری بھی آتی ہے. تو آج کے ضروری خرچے میں یہ داخل ہو. کیا داخل ہو جائے گا؟ اب یہ جو ہے دیکھیے، یہ پہلے یہ چیز نہیں تھی. اس کے موبائل کا جو ضروری خرچہ ہے، یاد رکھیے، غیر ضروری نہیں. اب آج کے زمانے میں کم سے کم کوئی بھی ضرورت پڑ جائے تو کال کرنا ہے، جو ضروری چیزیں ہیں اس کے تعلق سے، تو اتنا تو بہرحال اس کا حق بنتا ہے، اس کو دینا چاہیے. اس کے لیے یہ سہولت فراہم کرنی چاہیے. اگر ایسا ہے کہ نہیں، اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، بہت سی بھی پرانی عورتیں جو ہیں، جو مائیں ہیں، ان کو کوئی اس کی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے، گھر میں جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے اسی سے کام چلا لیتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ایک چیز دیکھیے، اب آج کے دور میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا پڑے گا نا. آج کی زندگی بغیر جو ہے موبائل کے زندگی ہی نہیں، سمجھ لیجیے. یہ ایسی ایک ضرورت بن گئی جیسے انسان کی پہلے کھانا کپڑا وغیرہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا، ویسی ایک ضرورت بن گئی ہے. تو جو اس کے تعلق سے ضروری خرچ ہوگا وہ شوہر کو ادا کرنا، اس کا خیال کرنا ہو، یہ ذمہ داری بنے گی اس کی.
اسی طرح سے آج کے دور میں ایک اور خرچ ہے، بیوی کی زیب و زینت کا خرچ۔ بیوی جو زینت اختیار کرتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے کرتی، یہ بھی ضروری ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے گا۔ تو شوہر کے لیے جو زینت وہ اختیار کرے گی تو اس کی زینت کے اوپر جو خرچہ آتا ہے نا، جو اس کی ضروری چیزیں ہیں، تو یہ بھی واجبی خرچے میں داخل ہوں گی۔ پہلے اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے تھے۔ پہلے کہاں جو ہے صابن کا استعمال ہو، کریم کا استعمال ہو، پاؤڈر کا استعمال، یعنی پہلے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس دور کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے دور کی۔ ورنہ تو ہمارے ابھی جو ہے کچھ چیزیں بڑھ گئی ہیں زیب و زینت کی، لیکن جو قریبی زمانے میں بھی کریم وغیرہ، پاؤڈر وغیرہ کا استعمال ہوتا رہا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے۔ تو عورت کی جو زینت کی چیزیں ہیں نا، وہ کہاں سے خریدے گی؟ وہ بھی شوہر ہی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے وہ خریدے وہ چیز، جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کو خرید کر کے دے، یا پہلے تو خود ہی جو ہے شوہر ہی خرید کر کے لا کر کے دے دیا کرتے تھے، کیونکہ عورتیں تو گھر سے باہر نکلتی نہیں تھی۔ ابھی یہ ہے کہ وہ خود بھی شاید جا کر کے وہ چاہیں گی کہ اپنی مرضی سے جا کے خرید لیں، تو خریدوا دیں ان کو، لے جا کر کے شاپنگ کروا دیں ان کو اس کی۔ لیکن یہ جو ضروری ہے، یاد رکھیے، جو غیر ضروری ہے، اور اس میں شوہر کی جیب، سب چیز میں سب سے نفقے میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر کی جیب بھی دیکھنی، اور شوہر کو ہمیشہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے اس پہ خرچ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر شوہر کی حیثیت اتنی زیادہ کی نہیں ہے تو بیوی خواہ مطالبے یہ نہیں کر سکتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ شوہر کی جتنی حیثیت ہے اس کے لحاظ سے اس کے لیے زینت وغیرہ کے سامان کا وہ انتظام، اس کو تو خود شوہر کو ضرورت ہے نا اس کی۔ شوہر کی نہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے بن کر کے رہے، سنور کر کے رہے، تو یہ اصل شوہر ہی کی ہے، تو شوہر ہی کا مسئلہ ہے۔ تو اس کو اپنی بیوی کے لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا انتظام کرنا ہوگا، تاکہ وہ اس کے لیے بن کر کے سنور کر کے رہے۔ جتنی بن کر کے سنور کر کے عورت رہتی ہے اپنے شوہر کے لیے نا، اتنی ہی محبت قائم رہتی ہے، اتنی ہی شوہر کا اس کی طرف کھینچاؤ رہتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے نفقے کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اور بات اس سلسلے کی ہے، کیا خادم، خادم یعنی خدمت کرنے والا یا خدمت کرنے والی عورت، اگر لڑکی کو اپنے باپ کے گھر میں کچھ کرنے کی عادت نہیں، وہ سارے نوکر چاکر ہی کرتے رہے، تو کیا یہ ذمہ داری شوہر کی بھی ہے کہ اس کے لیے اس کا انتظام کرے؟ یہ ایک مسئلہ، کیا یہ واجبی خرچے میں یہ چیز آ سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب واجبی خرچے میں چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن شوہر کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اگر وہ انتظام کرتا ہے، گھر کے کاموں کے لیے بھی اگر وہ کوئی خادمہ رکھتا ہے، تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، عورت کا بھی معاملہ ہے، دونوں کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے لحاظ سے وہ رکھیں، اس کا خرچہ برداشت کریں۔ اب جہاں نہیں ہے، جہاں کھانے کے لالے پڑے ہو، کھانے کا انتظام کرنا مشکل ہو، ظاہر سی بات ہے وہاں خادم کا کیا انتظام ہو سکتا؟ اس زمانے میں غلام اور لونڈی کا سسٹم تھا، تو ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ کسی گھر میں کھانا پینا تو بڑا مشکل ہوتا ہو، لیکن خادم ہو۔ خادم سے مطلب کیا ہے؟ غلام یا لونڈی۔ چونکہ وہ جنگوں میں جاتے تھے تو جب وہ مال غنیمت ملتا تھا تو یہ مال غنیمت بھی غلام لونڈی بھی تقسیم ہو جاتا، تو لونڈی اس میں مل گئی تو لونڈی ہے گھر میں۔ ابھی وہ سسٹم نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ اب وہ سسٹم نہیں ہے، تو کمانے کے لیے اتنا اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہوتا تھا، لیکن غلام ہے یا لونڈی ہے اس کے پاس، تو خدمت بھی کرتے تھے، کام وہ کرتے تھے۔
تو وہ انتظام بھی رہتا تھا۔ اسی لیے آپ کو تعجب ہوگا کہ جو فقہا علاج کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری نہیں ہے شوہر، وہ خادم کے معاملے کہتے ہیں کہ اگر عورت کا جو ہے یہ ہے کہ اس کو کام کرنے کی عادت اپنے باپ کے گھر میں نہیں رہی ہے تو اس کے لیے خادم کا انتظام کرے، کیونکہ یہ چیز اس زمانے میں بڑی آسانی سے ہوتی تھی۔ آج کے مقابلے میں آج جو ہے تنخواہ دینی پڑتی ہے نا، اس زمانے میں غلام لوڈی کا سسٹم تھا نا، تو اس میں تنخواہ دینے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اور غریب لوگوں کے پاس بھی غلام لونڈی ہوتے تھے، وہ جو ہے جنگ میں شرکت کرنے کی شکل میں وہ چیز حاصل ہو جاتی۔ تو وہ چیزیں بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جس شوہر کی اپنی یہ حیثیت نہیں ہے کہ گھر میں نوکرانی رکھے، نوکر رکھے، تو وہاں بیوی کو بھی، اور عام طریقے سے ویسے بھی ہمارے اس ملک میں تو عورتیں اس کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں، شاید کہیں کو ہو تو شاذ و نادر ہی ہوگا یہ، ورنہ عام طریقے سے یہ سب چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتی، اور بچپن سے ہی انہیں یہ سکھایا جاتا ہے، کام کرنا بھی سکھا دیا جاتا ہے، وہ گھر میں بھی کام کرنے کی ان کو عادت رہتی ہے۔ کام کون سا کام؟ گھر کا جو کام ہوتا ہے وہی کام، نہ اور کیا، باہر کے کام تو نہیں کرتے۔ تو اتنا وہ کرتی بھی ہیں، ان کو کوئی اس میں تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی ہے کرنے میں۔ پھر بھی اگر شوہر کی حیثیت ہوتی ہے تو وہ جھاڑو پوچھا اور جو ہے برتن دھونے اور کھانا پکانے کے لیے وہ جو ہے عورتیں آ بھی جاتی ہیں، کر بھی دیتی ہیں، اسے مدد بھی کر دیتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا بھی رہتا ہے۔ تو جن شوہروں کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ خرچ کر سکتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اچھی چیز ہے یہ کہ اپنی بیوی کا مزید خیال کرتے ہوئے اگر حیثیت ہے تو گھر میں اس کا انتظام کر لیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن خاص طریقے سے نوکر جو ہے کوئی لڑکا کوئی لڑکی جو ہے اس طرح کو رکھنے کے بجائے بہتر یہی ہوتا ہے کہ خود ہی جو ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں، اور اگر کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو تو کام کرنے والی جو ہے جھاڑو پوچھا کر کے آ کے چلی گئی تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ مستقل طور پر گھر میں اس طرح سے کام کرنے والی کو رکھنے میں کچھ دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں وہ دونوں کی آپسی جو انڈرسٹینڈنگ ہو اس کو سامنے رکھ کر کے وہ اپنا کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی واجبی خرچہ تو نہیں ہے، واجبی ذمہ داری تو نہیں ہوتی ہے، حالات کے لحاظ سے دونوں کے ضرورت کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو ہے، آج کے دور میں ایک پریشانی یہ ہوتی ہے ہمارے اس ملک میں، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس لیے یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو جو باپ کا گھر ہوتا ہے نا، اسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو اسی گھر میں اس کی دلہن بھی آ جاتی ہے، دونوں اسی میں رہتے ہیں۔ کبھی لڑکی کا مطالبہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو الگ گھر لے کر کے دیا جائے، میں وہ وہاں رہنا نہیں چاہتی۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ جو شریعت کے اندر چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کے گھر کا انتظام الگ ہونا چاہیے، چونکہ اسلام میں تو وہی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں نہیں ہے، تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ اصل وہی اسلامی طریقہ ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جو ہے والدین، پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے، تو اگر بچہ ایک ہی ہوتا ہے کسی کا تو ظاہر سی بات ہے، اور ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں وہ کنڈیشن رکھ کر کے شادی کر سکتے ہیں۔ کنڈیشن کیا مطلب؟ کہ نکاح کے ٹائم میں ہی یہ کنڈیشن کر دیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہی کے ساتھ رہنا ہوگا، اور لڑکی اس کے لیے راضی تھی اور اس نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ، تو پھر وہ رہے گی، پھر یہاں اس کو کہنے کا حق پھر نہیں رہ جاتا ہے کہ مجھے الگ سے گھر چاہیے، ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، وہ ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اپنے الحمدللہ سب اچھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں، تو لڑکے کی شادی ہوئی، اس کے لیے الگ گھر۔ اب یہاں ان جگہوں پر جہاں پہ لوگ کرائے پہ گھر لے لیتے ہیں تو وہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہاں ٹھیک ہے، کرائے پہ گھر دے دیا، تو یہی اس کے رہنے کا انتظام۔
لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ رہنے کی پوری سہولت موجود تو بہتر ہے کہ انہی کے ساتھ رہیں۔ سہولت سے مراد کیا ہے؟ جیسے اب آج کل شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ کمرہ جو ہے الگ الگ کمرے ہوتے ہیں، اپنا پورا جو ہے الگ ایک ہی انتظام سا رہتا ہے، پورشن جسے آپ کی زبان میں آپ کہتے ہیں، الگ الگ پورشن ہیں بنے ہوئے، تو اپنے پورشن میں ان کی شادی ہوئی، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ساتھ میں ایک ہی ساتھ کھانا بن گیا تو ایک ہی ساتھ کھا لیے۔ تو اگر آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، منع نہیں۔ لیکن اگر لڑکی یہ کہتی ہے، اس کو مطالبہ ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے اور میں وہاں رہوں گی، اور نکاح کے ٹائم میں ایسا شوہر نے کچھ رکھا بھی نہیں تھا کہ ساتھ میں رہنا ہوگا کیونکہ میری مجبوری ہے، میرے ماں باپ ہیں، میں ان کو چھوڑ کے الگ نہیں رہ سکتا، ایسا کچھ نہیں کہا گیا تھا، تو پھر اس کے لیے یہ حق بنتا ہے، کیونکہ یہ انتظام کرنا پھر شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جہاں یہ شکل ہو، اس میں عورتوں کو بھی اپنے شوہر کا اصل خیال کرنا چاہیے اور ساتھ میں اسی لحاظ سے ان سب چیزوں کو، کنڈیشنز کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر شوہر کی حالت ایسی ہو کہ وہ الگ سے گھر لے گا تو اس کا کرایہ دینا پڑے گا، اس کی اب اتنی آمدنی نہیں ہے، اگر وہ کرائے میں پیسہ چلا جائے گا تو پھر جو ضروری خرچے ہیں اس پر اثر پڑے گا، تو بیوی کو بھی اپنا اس سلسلے میں ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ دونوں اب کیا ہیں، ساتھی، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، زندگی بسر کرنی ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں گے، جذبات کو سمجھیں گے، اس کے مطابق فیصلے کریں گے، تو ہی دونوں کے لیے اچھی بات ہے۔ تو ان حالات کے لحاظ سے بیوی کو بھی تھوڑا کمپرومائز کرنا چاہیے کچھ چیزوں سے، جیسے شوہر کمپرومائز کرے، بیوی کمپرومائز کرے۔ جب تک یہ کمپرومائز کرنے کا مزاج نہیں ہوتا، یہ جو زندگی ہے، ازدواجی زندگی، جو شادی شدہ زندگی ہے نا، اس کا اصل لطف نہیں آتا۔ اس کا اصل لطف تو کمپرومائز کرنے میں ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو حالات کے لحاظ سے دونوں کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو واجبی نفقہ ہے، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ جو ضروری خرچہ ہوتا ہے آج کے دور کے لحاظ سے، اس ضروری خرچے کے لحاظ سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ بیوی کا خرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کب ہوتی ہے، کیا کیا ذمہ داری پہ چیز آتی ہے، وہ باتیں میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اگر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اس کو بھی ذکر ہونا چاہیے تھا یا منشن ہونا چاہیے تھا، تو آپ کو تھوڑا 5 منٹ ٹائم ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے ملیں گے۔ آج کے درس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت